ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے جو ایک اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤں جو مسلمین ہیں، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے، قسم ہے زمانے کی سب لوگ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی تلقین کی اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی. اور یہ دو آیتیں، یہ جو دو مضامین میں نے پڑھے قرآن کے، دو آیتیں سورۃ انعام کی اور تین آیتیں سورۃ العصر کی، اس کو کسی نے جو پرفیکٹلی کر کے دکھایا اپنی زندگی میں وہ، اور اپنی موت کے ساتھ وہ امام حسین اور ان کا خاندان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، کہ انہوں نے یزید کے سامنے سرنڈر نہیں کیا اور اللہ کے حکم پہ کھڑے رہے اور اللہ کے حکم کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دی، اور جو ان کی عورتیں تھیں وہ ساری قید ہو گئی یزید کے سپاہیوں فوجیوں کے ہاتھوں میں. اور ایک صرف نبی حسین رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے بچ گئے تھے بیماری کی وجہ سے، ان کا نام تھا زین العابدین. علی تھا نام اور زین العابدین کہلاتے تھے، لیکن نام علی تھا کیونکہ سارے بیٹوں کا نام علی رکھا تھا امام حسین نے، اور علی اکبر، علی اصغر اور علی جو افضل العابدین تھے، اور ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا تھا، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ سکینہ. کیونکہ بچپن میں جب وہ اپنے ماں باپ کو بہت پیار کرتے تھے اور ان کو برا بھلا کہتے تھے مشرکین، تو وہ کہتے تھے میں جب بڑا ہوں گا میری اولادوں کا نام فاطمہ اور علی رکھوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی خاندان ہے، فاطمہ، علی، حسن، حسین، جن سے اللہ کے نبی پیار کرتے تھے، اور ہمیں بھی حکم دیا کہ ہم ان سے پیار کریں. علی کے بارے میں کہا ہے کہ مومن ہی صرف علی سے محبت کرے گا اور منافق ہی صرف علی سے نفرت کرے گا. نہیں کرے گا محبت علی سے سوائے مومن کے، اور نہیں کرے گا نفرت سوائے منافق کے علی سے. نہیں کرے گا کوئی نفرت علی سے سوائے منافق. اور حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، اور حسین اور حسن سید شباب اہل الجنہ ہے کہ جنت کے سرداروں کے جوان ہوں گے، جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، اور فاطمہ جنت کی خاتون ہوں گی، خاتون اول ہوں گی. تو ان کی اگر محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو اہل بیت کی، تو پھر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. ہمارے لیے فرض ہے ان سے پیار کرنا، جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں ایسے اہل بیت سے پیار کرنا ہمارے لیے فرض ہے. اور ایسا زبردست خاندان، کیسی زبردست تربیت کی ہے کہ اپنی جان دے دی. ایک الفاظ نہیں کہا کہ یزید کی میں بیعت کرتا ہوں، صرف ایک الفاظ کہتے اپنے سارے خاندان کو بچا سکتے تھے، اپنی جان بچا سکتے تھے. صرف ایک الفاظ کہنا تھا، ہاں ٹھیک ہے میں یزید کو حکمران مانتا ہوں یا خلیفہ مانتا ہوں. نہیں مانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کی تھی ابو سفیان سے، بدر میں وہ نہیں تھا، شام چلا گیا تھا مال بیچنے مسلمانوں کا، پھر احد میں، پھر جنگ خندق میں، پھر صلح حدیبیہ ہوئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کر دیا پتہ مکہ کے وقت، اور مکے کو فتح کر لیا. 10,000 صحابہ کے ساتھ میں حملہ کیا، لیکن وداؤٹ بلڈ مکہ واز کنکرڈ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ابو بکر خلیفہ بنے، عمر خلیفہ بنے، عثمان خلیفہ نے، میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب علی خلیفہ بنے تو معاویہ نے منع کر دیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، اور وہ غلط تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ واقعہ کر کے دکھایا تھا صلح حدیبیہ پہ، جب وہ مکے والوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو روک کر یہ افواہ پھیلائی تھی کہ عثمان قتل کر دیے گئے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی کہ ہم عثمان کا بدلہ لینے جا رہے ہیں. تو بیعت پہلے پھر بدلہ بعد میں. تو معاویہ جو کہتے تھے بدلہ پہلے پھر بیعت بعد میں، وہ سنت خلافت کی سنت یہ تھی، بیعت پہلے کرائی تھی بیعت رضوان، اور پھر جانا تھا بدلہ لینے کے لیے. اور ویسے بھی لوجیکلی بھی خلیفہ کو جب طاقت ملے گی، پاور ملے گا، جب بھی وہ کام کر سکے گا جو بھی اس نے کام کرنے. تو خلافت سب نے مان لی تھی، زبیر، طلحہ اور وغیرہ کو جو تھی کانفلکٹ وہ بھی حل ہو گئی تھی.
عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی مان لیا تھا اور سب نے مان لیا تھا. صرف معاویہ نے وہ نہ مان کی یہ جنگ کی وجہ بنی. صفین جنگ ہوئی جس میں بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. پھر جب معاویہ ہارنے لگے تو انہوں نے قرآن کو اٹھا لیا ان کے لشکر والوں نے کہ ہم قرآن سے فیصلہ کریں. تو قرآن سے فیصلہ کرنے کی وجہ سے حضرت علی نے جب جنگ روکی تو حضرت علی کو شہید کر دیا گیا خوارج نے, کیونکہ آپ نے جنگ کیوں روکی, آپ نے معاویہ کو اس لشکر کو ختم کرنا تھا. حضرت علی کہا میں نہیں کر سکتا کیونکہ میرے بھائی ہیں. پھر حضرت حسن کو لوگوں نے خلیفہ چنا کہ اسلام میں منارکی نہیں ہے کہ باپ کی جائیداد ہے وہ بیٹا خلیفہ بنے گا, ایسا اسلام میں نہیں ہے. جو معاویہ نے یزید کے معاملے میں کیا کہ اپنی جائیداد اس کو دے دی. تو اسلامی حکومت جائیداد نہیں ہوتی, وہ مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے, مسلمان اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو امام حسن کو اس لیے خلیفہ بنایا کہ وہ سب سے بیسٹ تھے اس وقت اس پوزیشن کے لیے, خلافت کے لیے. وہ 5ویں خلیفہ تھے اور 30 سال کی خلافت ختم ہو گئی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی, اس کے بعد بادشاہت شروع ہو جائے گی. تو جو حضرت حسن کے پاس لشکر بہت بڑا تھا, وہ چاہتے تو معاویہ سے جنگ کر کے ختم کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے جنگ نہیں کی اور معاویہ سے صلح کر کے ایک صلح لکھی گئی کہ معاویہ کو یہ حکمراں بنایا جاتا ہے, لیکن معاویہ کے بعد حسن پھر خلیفہ بنیں گے. اور حضرت علی کے بارے میں گالیاں نہیں کہی جائے گی بنی امیہ کی طرف سے, جو ہزاروں مساجد میں معاویہ کے زمانے میں اور ان کے بعد دوسرے جو حکمران تھے ان کے یزید کے اور دوسرے حکمرانوں کے زمانے میں گالیاں دی جاتی تھی. عمر بن عبدالعزیز نے اس کو ختم کیا جو اچھے خلیفہ تھے, لیکن بنی امیہ میں حضرت علی کو اور ان کے خاندان کو گالی دینے کا رواج قائم ہو گیا تھا مسجدوں کے اوپر میں, ممبروں کے اوپر میں. تو اس کے اندر یہ بھی لکھا تھا صلح میں کہ حضرت حسن نے یہ لکھوایا تھا کہ میرے والد صاحب کے بارے میں برا بلا نہیں کہا جائے گا انہیں. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی ام سلمہ, وہ کہتی کہ کیا نہیں دیکھا کہ لوگ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا نہیں, کون دے رہا ہے گالیاں؟ کہتے ہیں جو علی کو گالی دے وہ نبی کو گالی دی, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو پھر حکومت کے دوران ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا زہر دے کے. تو یزید کا راستہ کلیئر ہو گیا. اب یزید کے سامنے حسین رضی اللہ عنہ تھے. اور بھی صحابہ تھے جنہوں نے بغاوت, جنہوں نے نہیں مانا تھا حکومت کو, کیونکہ اسلامی حکومت نہیں تھی, یہ موروثی حکومت تھی جو باپ کی حکومت کے اوپر دی گئی تھی. تو عبداللہ بن عمر نے بھی خلاف مخالفت کی, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے, انہوں نے بھی مخالفت کی. ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر نے بھی مخالفت کی. لیکن سب سے بڑی مخالفت حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے کی, اور انہیں کوفہ سے خط آئے ہزاروں کی تعداد میں, آپ ادھر کوفہ آ جائیں آپ کے والد کی طرح, اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اور ہم آپ کے ساتھ لے کے انقلاب لا کے پھر ہم آپ کی ذریعے سے خلافت قائم کریں گے. تو امام حسین کو پہلے فورس کیا گیا کہ مدینے میں بیعت کرائیں یزید سے, پھر وہ مکے چلے گئے, مکے میں پناہ لی. پھر وہاں بھی ان کو ڈر تھا کہ مکے میں خون خرابہ ہوگا, وہاں سے نکلے کوفہ کی طرف جانے لگے تاکہ کوفہ کے لوگوں کے ساتھ مل کے جہاد شروع کریں یزید کے خلاف. تو نعمان بن بشیر اس وقت کوفہ کا حکمران گورنر تھا, اس کو یزید کو پتہ چل گیا, اس نے معزول کر دیا وہ نعمان بن بشیر کو, اور فاسق ابن زیاد کو اس نے مقرر کیا, اور ابن زیاد نے ان رضاکاروں کو شہید کیا جو پکے تھے, اور باقیوں کو اپنی طرف کر لیا. امام حسین 72 کے ساتھ جب پہنچے کربلا کے میدان میں تو اس وقت وہ سب پیچھے ہٹ چکے تھے اور باقی شہید ہو چکے تھے. تو اب ان 72 کے ساتھ جب امام حسین جن میں بچے عورتیں بھی تھی, یا تو وہ یزید کی حکومت مان کے اسلام کو نیچے کر دیتے, یا پھر یزید کے خلاف کھڑے ہو جاتے 72 کے ساتھ, اور 30,000 کی فوج تھی اور اسلام کو جیتا دیتے. تو اسلام جیت گیا, یزید ہار گیا. چاہے امام حسین, ان کے بھائی, ان کے بیٹے, ان کے بھانجے, بھتیجے, دو سارے شہید ہو گئے, سوائے ایک اولاد کے, ایک لڑکے کے, ایک بیٹے کے, علی زین العابدین. لیکن پھر بھی جنگ جیت گئے, کیونکہ آج تک لوگ حسین سے پیار کرتے ہیں, اور آج تک لوگ یزید کو لعنت کرتے ہیں جس نے زبردستی اہل بیت کو شہید کیا, اللہ کے نبی کے خاندان کو شہید کیا, اور اللہ کے نبی کے خاندان کو عورتوں کو قید کر کے ان کے دوپٹے, ان کے چادروں کو اتارا اور ان کو ذلیل کیا, نعوذ باللہ. اور ان کو پہلے کوفہ کے دربار میں ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا امام حسین کی اور تمام اہل بیت کے سروں کے ساتھ. پھر انہی سروں کو اور انہی عورتوں کو 1600 کلومیٹر پیدل چلا کے دمشق میں یزید فاسق لانتی کے دربار میں لے جایا گیا, ان سروں کو, امام حسین کے اور دوسرے کے اہل بیت کے سروں کو, اور ان عورتوں کو جن کی چادریں اتار دی گئی تھی ان کو لونڈیا بنا کے پیش کیا گیا, نعوذ باللہ. اور وہ بھی زین العابدین کو قتل کرنا چاہتے تھے, امام بی بی زینب نے ان کو روکا,
وہ بیچ میں آ گئی اور ان کو بچایا اللہ کے حکم سے. تو یہ ساری دردناک کہانیاں ہیں کہ جس میں علی اصغر کے لیے جب پانی مانگا تو اس کو بھی تیر مار کے شہید کر دیا. اور امام حسین نے کہا یہ تو تم سے نہیں لڑ سکتا, اس کو تو پانی دے دو. 3 دن تک پانی بند کیا ہوا تھا دریائے فرات کا, اور علی اکبر کو شہید کیا, 3 دن پیاسے تھے وہ بھی. اور پھر عباس گئے پانی لینے کے لیے تو پانی نہیں پیا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پہلے میں عورتوں بچوں کو پانی پلاؤں. پھر وہ جب پانی لے کے آئے تو انہوں نے کئی کو قتل کیا, پھر ان کے ایک ہاتھ کا بازو کاٹا گیا, دوسرا بازو کاٹا گیا, انہوں نے دانتوں سے پکڑا, پھر دانتوں میں بھی تیر مارا گیا. اس پانی کو پھینک کر ان کو ضائع کر دیا, اور امام حضرت عباس کو بھی شہید کر دیا گیا. پھر آخری میں حضرت حسین آئے تو ان کو گھوڑے کو پکڑنے والا کوئی نہیں, تو بی بی زینب نے گھوڑا پکڑ کے ان کو بٹھایا اور میدان میں بھیجا. پھر امام حسین نے کئی بے حساب لوگوں کو قتل کیا, کافر ان ظالموں کو, اور پھر خود شہید ہو گئے. جب گرے تو کئی 100 سے اوپر ان کے زخم کے نشانات تھے ان کے جسم پر, اور پھر ان کے گردن کو کاٹا گیا, ان کے سر کو کاٹا گیا, اور ان ساروں کے جسموں پہ گھوڑے چلائے گئے. اور ان ساروں سروں کو پھر جیسے میں نے کہا کہ کوفہ میں پھر دمشق میں لے جایا گیا. تو یہ سارا کچھ عاشورے والے دن ہوا. آج عاشورہ ہے, تو عاشورہ پہلے تو روزہ اس لیے رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون سے, اور بھی چیزیں ہوئی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو نجات ملی آگ سے, اور یونس علیہ السلام کو نجات ملی مچھلی کے پیٹ سے, اور آدم علیہ السلام کی مغفرت ہوئی, اور نوح علیہ السلام کو کشتی میں اللہ نے سوار کیا. پہلے یہ روزہ شکرانے کا تھا, اب یہ روزہ شکرانے کا بھی ہے اور یہ روزہ قربانی کا بھی ہے, کہ اس دن دنیا کی سب سے بڑی قربانی دی گئی تھی. صرف ایک شخص نے نہیں, پوری خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوستوں نے قربانی دی اللہ کے راستے میں. ایسی مثال کوئی نہیں ملتی ہے. بڑے بڑے لوگوں نے اس کے بارے میں کامنٹ دیے, جیسے ساؤتھ افریقہ کا جو لیڈر تھا نیلسن منڈیلا, جب وہ 20-25 سال لڑتا رہا برٹش سے, ان کے خلاف اس نے سرنڈر نہیں کیا. ایک دن وہ سرنڈر کرنا چاہتا تھا جیل میں, کہ میں اب سرنڈر کر دیتا ہوں, تھک گیا ہوں. اس کو فوڈ پوائزننگ کی جاتی تھی وہاں پہ. پھر اس کو خیال آیا کہ امام حسین نے سرنڈر نہیں کیا تھا رات کو, اور صبح عاشورے والے دن شہید ہو گئے تھے سارے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ. تو میں کیوں اکیلا ہوں, میں کیوں سرنڈر کروں. پھر نیلسن منڈیلا نے سرنڈر نہیں کیا, اور پھر اس کو فتح ملی برٹش گورنمنٹ کے خلاف, اور اس نے ساؤتھ افریقہ کو آزاد کر کے وہ پریزیڈنٹ بن گیا. گاندھی نے کہا کہ اگر انڈیا نے فتح حاصل کرنی ہے تو امام حسین کے طریقے پہ چلنا پڑے گا, اور اگر مجھے امام حسین اور ان کے 72 ساتھی مل جائے تو میں 24 گھنٹے میں برٹش گورنمنٹ سے, انگریز گورنمنٹ سے انڈیا کو آزاد کرا لوں گا. تھامس کارلائل ہے, اور ایڈون گیبن ہے, اور بے شمار ہے جو ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کا ذکر کر سکوں. ویسٹرنرز ہیں, امریکن, برٹش, فرینچ, جنہوں نے امام حسین کی قربانی کو پڑھا, اور اس کو پوری دنیا میں اس کو وہ کہا ہے کہ زبردست قربانی تھی, ایسی قربانی کوئی نہیں دے سکتا ہے. ایک پاک قربانی تھی, صرف ایک الفاظ کہہ کے جان بچانی تھی, لیکن ایک الفاظ نہیں کہا کہ میں یزید کو مانتا ہوں, جو شرابی تھا, جو جانوروں کے ساتھ میں جوا کھیلتا تھا, جو ظالم تھا, جو بادشاہت کو لایا اس کی باپ کے ذریعے سے, وہ موروثی حکومت کو لایا. اور بادشاہت معاویہ کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30 سال خلافت رہے گی. تو معاویہ کے زمانے میں بادشاہت شروع ہو گئی تھی, وہی تحائف وغیرہ, وہی آشائش والی زندگی, مسلمانوں کے پیسے کو یوز کرنا, ان کے رشوت وغیرہ اور ظلم وغیرہ سب کچھ رائج ہو چکا تھا, قتل کرا دینا لوگوں کو. امام حسین اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے خلافت کو لانا ہے. وہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ سرونٹ ہوتا ہے, پبلک سرونٹ ہوتا ہے, لوگوں کے لیے وہ خدمت کرتا ہے ان کے لیے, اور کوئی اس کے پاس میں آشائش نہیں ہوتی. ابوبکر, عمر, عثمان, علی سارے سمپل زندگی گزارتے تھے, اور یہی زندگی پھر بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے کر کے دکھائی, کہ پھر خلافت لائی, پھر ان کو بھی زہر دے کے مار دیا گیا. تو امام حسین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک نمونہ ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس زندگی میں حق کے لیے کھڑا رہنا ہے اور باطل کے سامنے نہیں جھکنا. آج تو مسلمان حکمران یزید بن گئے, اور ہم نے ان کے ساتھ نہیں ملنا ہے. ایٹ لیسٹ اگر ہم ان کے خلاف کچھ نہیں بھی کر سکتے, ان کے ساتھ ہم نے نہیں ملنا ہے, ان سے الگ رہنا ہے, ان یزید حکمرانوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبق کو ہمارے دلوں میں اتارے, اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں اپنے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائیے. اللہ پاک میں آپ کی رضا اور جنت الفردوس سے بلند و بالا درجہ عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں معاف کر دیجیے, اللہ پاک ہمیں ہدایت دیجیے. اللہ پاک
ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے بچوں کی اور دنیا کے بچوں کی حفاظت فرمائے، انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ ہم آپ سے تمام اچھے مانگتی جو آپ کے نبی ہوتا ہوں نیک لوگوں سے مانگے آمین۔ اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ان تمام برائی کو شروں سے کہ نبی اور تمام لوگوں نے آپ کی پناہ چاہیے، اللہ پاک امام حسین تمام خاندان رسول کو جنہوں نے قربانیاں دی اور تمام یار دوست جنہوں نے قربانی دی، اللہ ان کی قربانی قبول کر، انہیں جنت الفردوس میں بلند و بالا درجہ عطا فرمائے اور ہمیں ان کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اللہ اس عاشورے کے دن ہماری مغفرت اور تمام مومن اور مسلمان کی مغفرت فرمائے آمین۔ اللہ تمام دعا کو قبول فرمائے جو مانگی ہو جنہیں مانگی ہو بھی آمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین۔